افریقہ کا میدان صبح کی سنہری روشنی میں نہایا ہوا ہے۔ دور سے ڈھول کی تال گونجتی ہے اور سورج کی روشنی میں ایک نیزہ چمکتا ہے۔ افریقہ کا دل جہاں شیر دھاڑتے ہیں اور سلطنتیں بلند ہوتی ہیں۔ لوہے اور خوف میں ڈھلی ایک سچ پر مبنی کہانی۔ تاریخ کی دلچسپ دنیا میں خوشامدید۔ ایک ایسا بادشاہ جو اپنے ظلم اور فوجی ہوشیاریوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ ایک ایسا انسان جو ایک چھوٹے سے قبیلے میں پیدا ہوا اور اس نے خون سے ایک قوم بنائی۔ دوستوں، آخر کیا وجہ تھی جس نے اسے اتنا خطرناک اور ظالم بنا دیا؟ ہم بات کر رہے ہیں شاکا زولو کی، جو ایک چھوٹے سے قبیلے میں پیدا ہوا اور اس کے کارناموں کو دیکھ کر اس کے قبیلے کا نام بھی زولو رکھ دیا گیا۔ ایک عام سا انسان جو خون خوار بادشاہ میں تبدیل ہو گیا۔ شاکا زولو ایک ایسا انسان تھا جس نے اپنے بچپن میں ہی سختیاں دیکھی اور اپنی والدہ کے ساتھ جلا وطنی کا سامنا کیا، اور اس کے بعد ایک ایسا ظالم انسان بن کر ابھرا کہ جس نے اپنا لوہا پوری دنیا میں منوایا۔ شاکا زولو 1787 میں پیدا ہوا۔ تاریخ کے مطابق اس کی ماں کا نام نندی تھا اور یہ اس کا ناجائز بیٹا تھا۔ شاکا اور اس کی ماں نے بچپن میں ہی مشکلات کا سامنا کیا۔ زولو قبیلے کا بادشاہ شاکا فرانسیسی شہنشاہ نپولین کا ہم اثر تھا، اور یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے اسے افریقن نپولین بھی کہا ہے۔ تاریخ میں ان دونوں کو مختلف انداز میں یاد کیا جاتا ہے۔ ایک طرف نپولین ہے جو جنگوں کے باوجود جو اس نے یورپ میں چھیڑی، مگر لوگ پھر بھی اس کو خوش خیال حکمران سمجھتے تھے، اور دوسری طرف شاکا زولو کو ایک بے رحم اور خونخوار یعنی منفی ذہنیت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ شاکا زولو کا مقصد نوجوانوں کے درمیان جنسی تناؤ کو دور کرنا تھا، کیونکہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی کمزور جوان اس کی فوج میں شامل ہو۔ بچپن میں شاکا نے اپنے والد کے لیے بھیڑیں چرائی تھی، جس پر اس کے والد کو غصہ آیا، تاہم نندی نے اپنے بیٹے کا دفاع کیا، جس کے نتیجے میں ماں بیٹے دونوں کو ہی قبیلے سے نکال دیا گیا۔ قبیلے سے بے دخل ہونے کے بعد شاکا اور اس کی ماں ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے ذلیل ہوتے رہے، اور اکثر ان کے ساتھ بدسلوکی اور طنز کیا جاتا۔ بالآخر 1803 کے آس پاس شاکا اور اس کی ماں کو میتھوا کی بالادستی میں پناہ مل گئی۔ یہ کرال کے علاقے وکٹری پاور گروپ سے تعلق رکھتا تھا۔ میتھوا کے تخت پر بادشاہ ڈینگسو ویو کا قبضہ تھا، جس نے سفارتکاری اور جنگ سے 50 قبائل کا ایک وفاق بنایا تھا۔ دوستوں، یہ شاکا کی قسمت کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ شاکا 16 سال کی عمر میں اپنی ذہانت اور ہمت کی وجہ سے بادشاہ کا جنگجو بن گیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ ایک چیتے نے بادشاہ کے ریور پر حملہ کیا اور اس نے اکیلے ہی اس درندے کو مار ڈالا۔ اس طرح ڈینگس ویو نے اس جوان کی تعریف کی اور اس کو ایک گائے کا تحفہ عطا کیا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر بادشاہ نے شاکا کو اپنا خاص جنگجو بنا لیا۔ اس وقت اس علاقے میں لڑائیاں اتنی شدید تھی کہ ہر 35 سے 40 کلومیٹر پر لاشیں ملتی تھی۔ شاکا نے دیکھا کہ جب بھی کوئی لڑائی ختم ہوتی تو دوسرے گروپ کے لوگ اپنے ہتھیار چھوڑ کر بھاگ جاتے، مگر یہ بات شاکا کو پسند نہ آئی، کیونکہ شاکا چاہتا تھا کہ جو بھی دشمن ہو اس کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جائے، جس پر شاکا نے لڑائی کا طریقہ بدلنے کا فیصلہ کیا۔ شاکا نے لڑائی کے لیے ایک نئے قسم کے نیزے کو ڈیزائن کیا، جس کے نتیجے میں ایک ایسا ہتھیار بنایا جس میں ایک بہت بڑا اور مضبوط بلیڈ لگا تھا، جسے اکلوا بھی کہا جاتا ہے۔ شاکا کی ذہانت نے اس کے قبیلے کو دہشت کی علامت بنانا شروع کر دیا تھا۔ شاکا اتنا ظالم بن چکا تھا کہ اس نے دوسرے سرداروں کو بھی شکست دے دی۔ شاکا تیزی سے سفاک اور پاگل ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ شاکا اپنے کسی جنگجو کو کمزور دیکھتا تو اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتا، تاکہ دشمن کو کوئی ویک پوائنٹ نہ ملے۔ یہاں تک کہ ماضی میں جنہوں نے اس کے اور اس کی ماں کے ساتھ برا سلوک کیا تھا، ان کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔
मजीद बरआं इसकी ना तो कोई बीवी थी और ना ही इसका कोई बेटा था, क्योंकि शाका नहीं चाहता था कि कोई इसके खिलाफ साजिश करे। यहाँ तक कि अगर कोई लोंडी हामला हो जाती तो इसे कत्ल करवा देता। दोस्तों, जब इसकी माँ की मौत हुई तो इसने हजारों लोगों का कत्लेआम किया ताकि उन लोगों के अहले खाना भी मेरी माँ की मौत पर मातम करें। शाका का पागलपन देखकर इसके करीबी लोगों में अपनी जानों का खौफ पैदा हो गया। 1828 में शाका के सौतेले भाई डेंगावा ने इसको कत्ल कर दिया और नामालूम जगह पर इसको दफन कर दिया और खुद इसका तख्त संभाल लिया। बेशक हर जुल्म को मिटना है और हर जालिम का खात्मा होना है, क्योंकि अल्लाह हर चीज पर कादिर है और हर चीज पर अपनी कुदरत रखता है। दोस्तों, जो भी हो, मगर शाका ज़ुलू की बर्बरियत आज भी मशहूर है। शाका ज़ुलू को अफ्रीकी तारीख में एक अहम शख्सियत समझा जाता है, जिसने खित्ते की ताकत डायनामिक्स को तब्दील कर दिया। और ये थी शाका ज़ुलू की दिलचस्प हकीकत। उसकी जिंदगी का सफर समझने में ये आता है कि इंसान की हिम्मत और हार का जज्बा, अगर इंसान अकल और हिम्मत से काम ले तो सब कुछ फतह कर सकता है, और अगर गरूर और गुस्से से काम ले तो सब कुछ गवा भी सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई अहम वीडियो आप मिस ना करें।